السلام علیکم 3 کلاس۔ کل ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نصف سبق کی پڑھائی اور مشکل الفاظ کے معنی کیے۔ ہم نے سبق میں پڑھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمرو بن حشام ابو جہل میں سے کسی ایک کو مسلمان کر کے اسلام کو قوت عطا فرما۔ ابو جہل مکے کا سردار اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور رشتے میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا عمر بن خطاب کے حق میں قبول فرما لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کہلائے۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ بڑے بہادر اور روبدار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے نبوت کے 6 سال میں اسلام قبول کیا۔ آپ کے اسلام لانے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی زندگی اپنی رعایا کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔ رات کو مدینے کی گلیوں کا چکر لگاتے اور ضرورت مندوں کو ان کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن بالکل سادہ تھا۔ آپ کے کپڑوں میں کئی پیوند لگے ہوتے۔ آپ کی خلافت کا زمانہ عدل و انصاف، ایثار اور خدمت خلق کے لیے مشہور ہے۔ آئیے بقیہ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کی بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ فرماتے، اگر دریائے فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی پوچھ ہوگی یعنی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں خلافت خلیفہ کا عہدہ خلافت کے زمانے میں ایران، عراق، شام، مصر اور دیگر ممالک فتح ہوئے۔ بیت المقدس کے عیسائی حاکم نے کہا کہ اگر مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آ جائیں تو میں شہر ان کے حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم نوکر کے ساتھ مدینے سے چل پڑے۔ ایک اونٹ تھا جس پر دونوں باری باری سوار ہوتے تھے۔ جب بیت المقدس قریب آیا تو اونٹ پر سوار ہونے کی باری خادم کی تھی اور خلیفہ آگے آگے پیدل چل رہے تھے۔ عیسائی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انصاف اور خادم کے ساتھ برابری کا برتاؤ دیکھ کر دنگ رہ گئے، حیران ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن بالکل سادہ تھا۔ رہن سہن رہنے کا طریقہ یا زندگی بسر کرنے کا طریقہ؟ رہن سہن زندگی بسر کرنے کا طریقہ۔ بیت المال کو مسلمانوں کی امانت سمجھتے۔ بیت المال مال گھر یا سرکاری خزانہ؟ بیت المال مال گھر یا سرکاری خزانہ۔ اور اس سے اتنی کم تنخواہ لیتے کہ کئی مہینے گھر میں گندم کی روٹی نہ پک سکتی۔ ایک دفعہ بیمار پڑ گئے۔ دوا کے لیے شہد کی ضرورت تھی۔ شہد اور کہیں سے نہ ملا، صرف بیت المال میں موجود تھا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عام مسلمانوں سے اجازت لینے کے بعد ہی اسے استعمال کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں میں کئی پیوند لگے تھے۔ پیوند جوڑ۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حالت میں غیر ملکی سفیروں سے ملتے۔ فرماتے، ہماری عزت کا سبب اسلام ہے، لباس نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا زمانہ عدل و انصاف، ایثار اور خدمت کے لیے مشہور ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے سچ کر دکھایا۔